صورتحال اور اس امت مسلمہ کی حضور کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی میرے آقا دیکھتے ہوں گے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرے آقا کے قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے آج کشمیر میں ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی جاتی ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا؟ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جو رشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے تھے ہم ان رشتوں کو نہیں مانتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آج ہم افغانستان کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں؟ ہر روز کتنے نوجوان ہیں جو شہید ہوتے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں؟ اگر ہمارے سگے بھائی کو کچھ ہو جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان بھائی کو کچھ ہو تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیلاب کی آفت آئی اور کروڑوں ہمارے بھائیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس ناروار کی سرزمین پہ یا لاہور کی سرزمین پہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا؟ کیا اپنے اس راشن میں سے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا بچا کے ہم نے اکٹھا کیا ہو کہ ہم اس فنڈ میں جمع کروائیں گے؟ کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو رشتے میرے آقا نے بنائے تھے آج ہم ان رشتوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنبد خضرا سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ایمان ہے ہم سب کا؟ دوستان محترم، ہم جوان ہیں اور ہم بدقسمتی سے اس زمانے میں زندہ ہیں کہ جب ہر طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، پوری دنیا اور ان کے والدین کے سامنے ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف میری امت کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ایک طرف میری امت کے بزرگ اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھا کے دہشت گردی کے اس دور میں جب بم پھٹتا ہے، جب بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے لاش سلامت نہیں رہتی۔ بزرگ والدین، کسی نے بازو اٹھایا ہوتا ہے، کسی نے پاؤں اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر کی پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، میرے آقا پوچھ لیں کہ میری امت کے نوجوانوں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے دور میں میری امت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کی آنکھوں سے آنسو تو آ سکتے تھے۔ ہر روز سنتے تھے کہ آج افغانستان میں 100 شہید ہو گئے ہیں، آج عراق میں 10 شہید ہو گئے ہیں، آج چیچنیا پاکستان میں ہزاروں شہید ہو گئے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کیا خالی اسلام نمازیں پڑھنے کا اسلام ہے؟ کیا اسلام نمازیں اور روزے پڑھنے کا نام ہے؟ بدقسمتی کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور دوستان محترم، اگر ہم نے نہ سوچا اور ہم نے حضور کے اس دین کی اقامت کے لیے اور غلبہ کے لیے سٹرگل نہ کی تو ہم قیامت کے دن ہمیں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنے ساتھی تھے ہمارے جو ہمارے کلاس فیلوز بھی تھے، دوست بھی تھے، آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اور کتنا عرصہ اس دنیا پہ رہیں گے۔ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات ہمیں ہمارے آقا کی زیارت ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس وقت حضور نے بھی ہمارا رخ انور پھیر دیا تو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں تھے تو آپ بیٹھ کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک کونے میں رو رہی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں کہ اس امت نے حضور کو کمزور کر دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امتی صحابہ کرام تھے جو حضور کی نگاہ مبارکہ کے ایک اشارے پہ جانیں لٹاتے تھے۔